بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 کی تلاوت آپ نے سماعت کی۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، مت نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ جب تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایمان والی باندی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرکہ عورت تم کو بھلی معلوم ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور ایمان والی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے گو کہ وہ تمہیں بھلا معلوم ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ ویبین آیاتہ للناس، اور لوگوں کے لیے اپنے احکام واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے دو واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک صحابی ابن ابی مرثد غنوی مدینہ منورہ سے کسی کام سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ وہاں ان کی ملاقات ایک عناقہ نامی خاتون سے ہوتی ہے، جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ محبت رکھتی تھی، بڑی حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ ان کو شادی کی پیشکش کرتی ہے۔ اب یہ واپس آ کر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جواب نہیں دیتے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ عبداللہ ابن ابی رواحہ کا ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی جو انتہائی بدصورت اور سیاہ رنگ کی تھی۔ ایک مرتبہ غصے میں آ کر انہوں نے کسی بات پر اس کو تھپڑ مارا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ ادھر ان کو بھی اپنے عمل پر افسوس ہوا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ میں اس کا تدارک اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کروں۔ اب جب آزاد کر کے نکاح کر لیا تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی کہ ان کو شادی کرنے کے لیے یہی لونڈی ملی تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں عین ممکن ہے کہ یہ دونوں واقعات ہی نزول کا سبب ہوں۔ اصل میں جو مسئلے کی وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے مرد، مومن مرد مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ ایمان والے مردوں کا مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح درست نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر مومنہ باندی بھی ہو، اس کے مقابلے میں ایک مشرکہ آزاد عورت ہو، خوبصورت ہو، تو وہ مومنہ باندی مشرکہ کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بہتر ہے، اگرچہ وہ مشرکہ خاتون تمہیں بھلی معلوم ہو۔ اسی طرح ایمان والی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر اس کے بعد تو درست ہے، لیکن ایمان سے پہلے مشرک مردوں کے ساتھ مومنہ عورتوں کا نکاح نہ کریں۔ اب یہ جو مشرک مرد یا مشرکہ عورتیں ہیں،
یہ تو جہنم کی طرف، اللہ کی ناراضگی کی طرف بلانے والی ہیں، اور ادھر اللہ رب العالمین اہل ایمان کو مغفرت اور جنت کی طرف بلاتے ہیں، اور اپنے احکام واضح کر کے اور کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔ اب یہاں ایک اور مسئلے کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ کیا کسی بھی غیر مذہب کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے؟ جی ہاں، اس میں تفصیل یہ ہے کہ مومن مرد کسی کتابی خاتون سے جو اپنے دین کے مطابق، دین سماوی کے مطابق، چاہے وہ موسوی دین ہو یا عیسوی دین ہو، اس پر عمل کرنے والی ہو، تو مومن مرد کا اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن مومنہ عورت کا نکاح کسی کتابی مرد کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ خاندانی معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اگر مرد کسی کتابی عورت سے نکاح کرے گا تو اس کی اولاد دین اسلام کے راستے پر ہی ہوگی، لیکن اگر عورت کسی کتابی مرد کے ساتھ نکاح کرے گی تو ظاہر ہے آنے والی، پیدا ہونے والی اولاد کے ایمان کا بھی خطرہ ہوگا۔ تو نکاح کے معاملے میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ عام طور پر عورت کے ساتھ جو نکاح کیا جاتا ہے یا اس کی مالداری کی وجہ سے، یا اس کے حسب و نسب خاندان کی وجہ سے، یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ اس معاملے میں دین کو سب سے پہلے رکھیں، پیرورٹی دین کو دیں، باقی چیزوں کا بھی خیال رکھیں ضرور، لیکن پیرورٹی دین کو دیں۔ دیندار خاتون مرد کے لیے بہترین انتخاب ہے، اور دیندار مرد مومن عورت کے لیے بہترین انتخاب ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔